بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عیدین کے روز جب عیدگاہ کی طرف اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے جاتے تو جاتے ہوئے اور راستے سے جاتے، واپس آتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے تشریف لاتے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ جب عید کا دن ہوتا تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف راستوں سے آیا جایا کرتے تھے، یعنی جاتے اور راستے سے تھے اور واپس اور راستے سے تشریف لاتے تھے۔ اور ابھی کے درس میں ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کریں گے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے، واپس آتے ہوئے دوسرے راستہ سے تشریف لے آتے تھے۔ یہ حکمتیں فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں حضرت امام محمد عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ یہ حکمتیں ہیں، چنانچہ انہوں نے کل 20 حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کا نام ذکر کرتا جاؤں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ عز و جل نے آپ کو حکمتیں عطا فرمائی تھیں، اور آپ کا ہر فعل حکیمانہ فعل تھا۔ چنانچہ امام محمد عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پہلی حکمت تکثیر اجر کے لیے، یعنی زیادہ اجر لینے کے لیے، کہ پہلے راستے سے اگر مسافت کم ہوتی دوسرے راستے سے تشریف لاتے کہ اس سے مسافت ذرا زیادہ بن جاتی۔ بندہ مومن جب عید کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، بلکہ پنجگانہ نماز کے لیے جب جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح 6 میں احادیث موجود ہیں۔ دوسری چیز، تاکہ لتشہد لہ الطریقان، تاکہ دونوں راستے گواہی دیں۔ اور یاد رکھنا، حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکمتیں ظاہر کرنا اور اس طرح کا، جیسے عید کے دن ایک راستے سے تشریف لے جانا اور واپس دوسرے راستے سے تشریف لانا، امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ کثرت اجر یا اور چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند فرما دی ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے شفاء و سقام شریف میں۔ تفصیل کبھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، تو آپ سردست یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں امت کی تعلیم تھی ساری۔ فرماتے تاکہ دونوں راستے گواہی دیں کہ یہ بندہ مومن عید کے دن جب جاتا ہے تو یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے ایمان مسلمانوں کے اجتماع میں۔ تیسری حکمت فرماتے ہیں، تاکہ دونوں راستوں کے باشندے انسان اور جنات بھی گواہی دے دیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوتھی حکمت یہ ہے، او لیسوی بینہما فی فضل مروری، یا اس لیے دوسرے راستے سے واپس لوٹتے تاکہ گزرنے کی فضیلت میں دونوں کے درمیان مساوات قائم ہو جائے، کہ جس راستے سے تشریف لے گئے اور واپس تشریف لے آئے، آنے جانے میں دونوں راستے ایک جیسے ہیں۔ اس میں مزید آپ غور و فکر کریں گے تو چیز واضح ہوگی۔ فرماتے ہیں اول تبرک بھی ہے، یا دوسرے راستے سے تبرک کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بابرکت زمین ہے،
ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے آتے۔ تبرک کا مطلب یا تو اس راستے کے جو باشندے تھے، لوگ تھے، وہ آپ سے برکات حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک اور حکمت، اولی شم ریحہ، خوشبوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اچھی خوشبو۔ ایک راستے سے تشریف لے جاتے تو واپس دوسرے راستے سے تشریف لے کر آتے تھے گھر کی طرف، کاشان اقدس کی طرف، تاکہ اس راستے سے جو خوشبو آئی ہیں دوسرے راستے سے اس کے علاوہ اور اچھی اچھی خوشبوئیں میسر ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی طرف کس قدر کوشاں رہتے تھے۔ جامع صغیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن یا کوئی بھی اجتماع ہوتا خوشبو لگاتے، اگر میسر نہ ہوتی تو ازواج مطہرات کے حجرات میں تشریف لے جاتے اور خود ان کے برتنوں کو اٹھا کر ڈھونڈتے تھے کہیں مجھے خوشبو مل جائے، خوشبو لگا کر تشریف لے جاتے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور حکمت یہ ہے، اول یستفتی فیہما، تاکہ اس راستے سے جب تشریف لے جاتے لوگ اس راستے میں مسائل پوچھتے، اور دوسرے راستے سے تشریف لے آتے تاکہ وہاں سے لوگ بھی، اس راستے میں بھی کھڑے ہوئے لوگ اگر کوئی دینی مسائل، شرعی مسائل پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے دوسرے راستے سے تشریف لے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اول ذکر اللہ فیہما، یا حکمت یہ تھی کہ ایک راستے سے جب جاتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور پھر دوسرے راستے سے تشریف لاتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، تاکہ زمین کے دونوں حصے گواہی دیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کا روح زمین پر ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور حکمت یہ ہے، کفار کو جلانے کے لیے تشریف لے جاتے، ایک راستے سے تشریف لے جاتے دوسرے راستے سے آتے، کیونکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں منافقین بھی کچھ تھے، کفار بھی تھے، جو غیر مسلم تھے وہ بھی رہتے تھے، تو ان کو بتلانے کے لیے تاکہ ان کو بھی شعور ملے، عقل آئے اور اللہ عز و جل کے دین میں وہ بھی داخل ہو۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا پھر ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، جب ایک سے جاتے تو متبعین، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے صحابہ ذرا کم ہوتے، دوسرے سے تشریف لاتے تو صحابہ زیادہ ہو جاتے، تو یوں اپنے کثیر اتباع کی وجہ سے کفار کے دل میں رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل فرما لیتے۔ ایک اور حکمت، او حذرا من قیدہم، یا پھر کفار کے مکر و فریب سے محتاط رہنے کے لیے دوسرا راستہ تبدیل فرما لیتے، یعنی ایک راستے سے جاتے تو واپس دوسرے راستے سے آتے تھے، تاکہ کوئی کافر اور کوئی آپ کا دشمن کوئی خفیہ چال کے ذریعے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک اور حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل فرماتے تاکہ دینی شعار جو ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے۔ ایک راستے میں چند لوگ ہیں، دوسرے میں ذرا زیادہ ہو گئے، تو اللہ اکبر کثرت سے پڑھتے جاتے تاکہ دوسرے راستے میں جو دوسری اطراف لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اس کا پتہ چل جائے کہ اس دن تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت امام محمد عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا حکمت یہ ہے، راستہ تبدیل اس لیے فرماتے تاکہ دونوں راستوں کے باشندوں کو فرحت اور سرور کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، کہ ایک راستے سے دیدار کرواتے پھر دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے، تاکہ اس راستے کے جو باشندے ہیں اگر انہوں نے میری زیارت نہیں کی تو وہ بھی میری زیارت سے مستفید اور مستفید ہو سکیں۔ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں او لیقضی حوائجہم، یا پھر ایک راستے سے تشریف لے جاتے
لوگوں کی حاجتیں پوری فرماتے، کیونکہ جو بھی راستے میں آتے سب کو دیتے جاتے، واپس راستے دوسرے سے تشریف لے جاتے، اور اس راستے میں بھی کوئی اور لوگ اگر بیٹھے ہوتے تو ان کی بھی حاجتیں پوری فرماتے، تو راستہ تبدیل فرماتے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ حاجتیں پوری کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ اول یتصدق، یا تاکہ صدقہ کریں ایک راستے سے، کہ لوگ اگر وہاں مل جائیں، کوئی مستحقین مل جائیں، ان پر صدقہ کریں، پھر دوسرے راستے سے تشریف لے آتے تاکہ اس راستے میں اگر کوئی بیٹھا ہے مستحق ان کو بھی صدقات دے۔ فرماتے ہیں او یسلم علیہم، یا پھر کثرت سلامتی کے لیے، کہ ایک راستے میں تشریف لے جاتے، ایک راستے میں کچھ لوگوں کو سلام فرماتے جو وہاں مل جاتا، پھر دوسرے سے راستے سے تشریف لے آتے تاکہ اس راستے میں جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمائیں۔ دیکھیں کس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، ان کے ساری تھی۔ فرماتے ہیں امام مناوی رحمہ اللہ، دوسرے راستے سے اس لیے تشریف لے آتے تاکہ اگر قریبی رشتہ دار کے گھر اس دوسرے راستے میں اگر ہوتے تو راستہ اس لیے بدلتے تاکہ ان کو بھی مل کر آئیں، ان کی بھی زیارت کر کے آئیں اور زیارت کروا کے آئیں۔ او لیصل رحمہ، یا پھر صلہ رحمی کرنے کے لیے، صلہ رحمی کا معنی تعلق جوڑنے کے لیے، کہ ویسے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی تعلق ٹوٹا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا، تو صلہ رحمی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دوسرا راستہ تبدیل فرماتے تاکہ رشتہ داروں سے مل کے جاؤں۔ او تفاؤلا بتغیر الحال للمغفرت، سبحان اللہ، یا نیک فالی لیتے کہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے، واپس دوسرے راستے سے تشریف لے آتے، گویا کہ پہلے راستے سے ہم گئے تو ہمارا حال اور تھا، دوسرے راستے سے اللہ کی بخشش اور مغفرت لے کر جا رہے ہیں، اب ہمارا حال اور ہے۔ یہ ایک نیک فالی تھی بخشش کی جس میں تعلیم امت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء میں حکم فرماتے تھے کہ جب نماز استسقاء پڑھ لو تو چادروں کو پلٹا دو، نیک فالی کے طور پر، کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے والی ہے۔ حضرت امام مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں او تخفیفا للزحام، سبحان اللہ، یا پھر پہلے راستے میں رش ہوتا، ازدحام ہوتا، اس سے بچنے کے لیے، اس میں تخفیف کے لیے، کہ کیونکہ میرے پیروکار زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے کی بندش ہو جائے، اللہ اکبر، یا راستے میں لوگ جمع ہو جائیں، راستے میں جن لوگوں کے گھر ہیں ان کو تکلیف ہو، تو اس سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار فرما لیتے تھے تاکہ لوگوں کو راستوں میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ او لأن الملائکۃ تقف فی الطرق، یا اس لیے کہ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ عید کی طرف جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو راستوں میں فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ایک راستے سے آپ آئے، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اب آپ دوسرے واپس جاتے ہوئے اسی راستے سے جائیں گے تو وہی فرشتے آپ کو ملیں گے، تو راستہ آپ تبدیل فرما لیتے ہیں کیونکہ دوسرے راستے میں فرشتے اور کھڑے ہوئے ہیں، تو یوں کثرت فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ او حذرا من العین، اللہ اکبر، یا پھر دشمنوں سے، جاسوسوں سے بچنے کے لیے، جو لوگ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب اس راستے سے گزرے ہیں، ان سے بچنے کے لیے احتیاط فرماتے، دوسرا راستہ تبدیل فرما لیتے۔ یہ دیکھیں جی، دوسری بار امام مناوی رحمہ اللہ نے یہ حکمت لکھی ہے، تو پہلے فرمایا کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے محتاط رہنے کے لیے، اب فرمایا جاسوسوں سے محتاط رہنے کے لیے، کیونکہ اس کفار، مشرکین، منافقین جاسوسیاں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، ایک راستے سے تشریف لاتے اور واپس دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے۔
تاکہ جاسوسوں کی جاسوسی سے بچا جا سکے۔ او لجمیع ذالک، آخر میں فرماتے ہیں یا پھر ہم نے جتنی حکمتیں بیان کی، یہ 20 حکمتیں تھیں کل، ان سب حکمتوں کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل فرماتے۔ او لغیر ذالک، یا پھر اس کے علاوہ اور حکمتیں تھیں جن کا علم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ہم نے حکمت بیان کی ہے، اہل علم نے فرمایا کہ وہ حکمت زیادہ افضل ہے، اور وہ پہلی حکمت کیا تھی؟ تکثیراً للاجر، کہ اجر و ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے۔ یہ حکمتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ کچھ ہمارے دوست احباب عیدین کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ اس حوالے سے کچھ بیان کیا جائے۔ اب عوام الناس بھی اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔